بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب صبت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش کیا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، بچپن میں ہی شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نمبر 2، نورانی پیشانی اور رخسار۔ حضرت امام حسین کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار روشن ہو جاتے۔ نمبر 3، رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے لے کر گردن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اسی نسبت کی وجہ سے 10 محرم الحرام کا دن مشہور ہو گیا۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ مسجد نبوی سے سیدھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور گھٹی بھی لگائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھایا اور نام منتخب کیا اور وہ نام حسین تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو گھٹی لگائی، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے تو کسی کو نانا، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے تو کسی کو ماموں، مگر وار حسین آپ کی قسمت کہ آپ کو گھٹی تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی۔ پھر گھٹی بھی کسی اور چیز کی نہیں لگائی، شہد کی یا کھجور کی گھٹی بھی ڈالی جا سکتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی لگائی۔ وہ لعاب بھی ایسا برکت والا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو وہ میٹھا بن گیا، وہ برکت والا لعاب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے بابا جان نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور ان کو چوما اور سونگا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہاں ابن مطیع کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا اور اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر آپ ہمارے لیے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے آیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کے ساتھ کلی کی اور پھر کلی کا پانی اس کنویں میں ڈالا تو کنویں میں سے پانی نکل آیا جو کہ میٹھا بھی تھا۔ ایک مرتبہ بہت سے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے جو کہ جا رہا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری بار میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ظالموں نے دیکھ کر کہا، اب اکیلا حسین بچ گیا ہے، تو وہ اور قریب ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافروں کے مقابلے کے لیے تیار تھے اور آپ کی پیاس کی شدت بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی جانب بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھا۔ جب امام علی مقام کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ ملعون شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخموں کے باوجود دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی آپ بڑھتے تو دشمن ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا شہید نہیں کرنا چاہتا تو اس لعنتی نے سب سے کہا کہ اکٹھے مل کر حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے اور اکٹھے مل کر حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے نشان تھے، تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ساتھیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے
انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں کربلا کے میدان میں مدفون ہے۔ ابن زیاد لانتی نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور عورتوں اور بچوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، فی امان اللہ۔